ہے بانی پی ٹی آئی جو کہہ رہے ہیں کہ باہر ہوں گے کچھ ہی دنوں میں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہوں گے؟ اور یہ جو اتنے چیلنجز ان کے سامنے ہیں، کیا مقابلہ کر پائیں گے یہ اب جو باہر قیادت موجود ہے پی ٹی آئی کی؟ اس فکرے سے کہ پک اینڈ چوز ہوتی ہے. کے پی اسمبلی میں اتنی بہادری تھی تو گورنر کے اجلاس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا، نہ کراتے نہ لڑتے کہ ہمارے مخصوص نشستیں دی جائیں. پھر جب چیف منسٹر کا الیکشن ہوا، نہ کراتے، کہہ دیتے کہ ہم تب کرائیں گے. اصولی بات ہو جاتی کہ جی دیکھیں ہم نے تو اپنا جیتا ہوا الیکشن بھی ہم اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دیں. جب وہ سارا کچھ قبول کر لیا تو پھر جب آپ ہار گئے 5 ججوں سے کے پی پشاور ہائی کورٹ سے، تو پھر آپ کو تو اور قانونی طور پہ آئینی طور پہ اسمبلی کا اجلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسپیکر ویسے بھی حلف لے سکتا ہے ممبرز کے ساتھ. لیکن چونکہ یہاں پہ پک اینڈ چوز یہ ہے کہ یہاں ہم نے مقدمہ اس طرح لڑنا ہے تو لہذا اس طرح ہی لڑا جا رہا ہے. اور پھر گندا کرنے کے لیے کہ جی چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ چلتے ہیں، ہم چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن رکوانے آئے ہیں. تو پھر جواب وہی ملا جو ان کو پتہ تھی. ابھی آپ ٹاک شوز میں سن لیجئے گا کہ ہمیں تو پتا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی کچھ کرنا ہے. اور بھائی جو پشاور ہائی کورٹ نے کیا اس پہ بھی بول لو کہ کیا بنا. اب آپ آ جائیں کہ جی عمران خان صاحب باہر ہوں گے. عمران خان صاحب کو آخر ایک دن باہر آنا ہی ہے، وہ اپریل ہو، وہ مئی ہو، وہ جون ہو، وہ کون سا مہینہ کون سا سال ہوگا. ابھی تک تو جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ضمانتیں ساری بھی مل جائیں، بری بھی ہو جائیں، تو کیسز بے پناہ پڑے ہوئے ہیں جس میں پبلک میں نہیں آنے دیا جائے گا. اور جو ایک پبلک میں چیز آ چکی وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ماننی ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو اکسایا، سازش کی، لوگوں سے حملے کرائے اسٹیٹ پہ. آپ کو معافی مانگنی ہوگی، آئندہ کے لیے کہنا ہوگا کہ جی ہم لوگوں یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ کوئی حرکت نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد بات ہوگی. اب یہاں پہ اس کے ساتھ فوراً آپ کور کمانڈر پشاور کی میٹنگ میں چلے جائیں کہ جی وہاں پہ وزیر اعلیٰ کیبنٹ سمیت گئے اور اس کی 3-4 مختلف تعویلیں پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئی ہیں. تو بھائی آپ گئے تو آپ ایک ریاستی ادارے کے وہاں پشاور میں موجود کور کمانڈر کے دفتر میں گئے. وہ کوئی پاکستان سے باہر کا ہے. کور کمانڈر وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی آتے ہیں، کور کمانڈر گورنر ہاؤس بھی آتے ہیں، وہاں پہ میٹنگیں بھی ہوتی ہیں. ایسا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے وضاحتیں دے رہے ہیں؟ آپ ببانگ دول کہیں کہ جی ہاں صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں یہ بریفنگ لینی چاہیے، لیکن وہ بیانیہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو ہے کہ جی ہم نے تو سب کو لمبا ڈال دینا ہے، ہم نے تو سب کے گھٹنے ٹکوانے ہیں. اور یہ کیسے نہیں کریں گے؟ وہ نام لگایا نا آرمی چیف کا اور ان کے ڈی جی آئی ایس آئی کا، ڈپٹی ڈی جی کا عمران خان صاحب نے، ان کی اہلیہ نے تواتر کے ساتھ کہ جب یہ ہیں یہ لندن پلان کرتے ہیں. بھائی لندن پلان میں تو آپ پکڑے گئے تھے وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ، طاہر القادری، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، سارے وہاں پہنچے تھے. لندن پلان وہ تھا جو ایگزیکیوٹ بھی ہوا، سب کچھ سامنے بھی آیا. اگر یہ لندن پلان ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر کمال ہو گیا نا کہ لندن پلان ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز سمجھنے کے لیے کی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، ہمارے عوام کہاں کھڑے ہیں. عام آدمی کی صورتحال جو مطلب کتنے لوگ غربت میں 1 کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں گے اس 1 سال میں، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے نا. تو بھائی اس پہ بحث اپوزیشن کو کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر لتاڑیں. آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلائیں، آپ کے پی کے بھی بلائیں اور کریں کہ جی بتاؤ. اور یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا عام آدمی کے اپوزیشن میں، بتائیں کہ یہ وہ تعیشات ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگ سکتے ہیں، یہ وہ مراحت ہیں جو وزیر تنخواہ نہ لے کے لیتے ہیں، یہ وہ مراحت ہیں جو پرائم منسٹر کو اویلیبل ہیں، یہ ہمارے کے پی کے چیف منسٹر کو اویلیبل ہیں. اتنی گاڑیوں کا سکواڈ لے کے چلتے ہیں، اتنا فیول چلتا ہے. ہم ان سب پہ روکنے کے لیے آئے ہیں. اور آپ گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ عام آدمی پہ صرف ٹیکس نہ لا دیں کہ یعنی وہ موبائل خریدے، وہ پیٹرول خریدے اور وہ بیچارہ تنخواہ لے، آپ پہلے سے ٹیکس کاٹ لیں. تو یہ تب بات بنے گی. لیکن وہاں تو یہ ہے کہ میں نے نہیں ماننا، مجھے باہر لاؤ. اور اس کی پوری پارٹی اس بات پہ لگی ہے کہ ہم نے اسے لانا ہے، اللہ کرے وہ آ جائیں، کل آ جائیں ہماری طرف سے. جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور اب یہ جو اختلافات، کنفیوژن کیا متحمل ہے پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس وقت؟ ایک دن کوئی فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے دن کوئی اور. پھر مزے کی بات ہے کہ باہر جو ان کے ترجمان ہیں وہ بھی تقسیم کا شکار نظر آتے ہیں. کوئی اسی وقت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف وہی اسی بات کو بالکل اس کے الٹ کہہ رہا ہوتا ہے. فیصل صاحب یہ جو تحریک انصاف کے اندر کے جو اختلافات ہیں نا، یہ صرف اندر کے اختلافات ہیں، اس پر باہر کوئی اثرات نہیں پڑ رہے. پارٹی کی تنظیم سازی پہ اثرات نہیں پڑ رہا. اچھا اس لیے نہیں پڑ رہے کہ پارٹی کے پاس تنظیم ہی نہیں ہے. تو تنظیم کون سی پارٹی ہے؟ تحریک انصاف جو تباہ ہو جائے گی. تحریک انصاف کے پاس تو عوام کی سپورٹ ہے.
اور عوام جو ہے اس کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ ان کا سیکرٹری کون ہے, ڈپٹی سیکرٹری کون ہے, ڈپٹی سیکرٹری نے کیا بیان دیا, مروت صاحب نے کیا بیان دیا, فلانے غور صاحب نے کیا بیان دیا, فلانے نے کیا, کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی میڈیا کے علاوہ تو ان اختلافات کی کوئی کہانی نہیں ہے. اس کو جتنا آپ لمبی کہانی بنانا چاہیں اس پہ تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے, آپ پورے مہینے پہ ہم اس پہ گفتگو کرتے رہے, لیکن پبلکلی ان اختلافات کا جو ہے وہ رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا. یہ بات تو یہ سمجھ لیں. اب یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ, میری اپنی ذاتی رائے ہے جی جی کہ عمران خان نے اس پہ اٹیک کیا, 9/11 میں ملوث ہیں, ان کو قرار باقی سزا جو ہے ملنی چاہیے. لیکن اب یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان اپنے منہ سے بات کہتے ہیں کہ بھائی آئندہ وہ کام نہیں کریں گے, ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو معاف کر دیا جائے گا, اس کی تو کوئی توجہ نہیں پیش کی جا سکتی نا. یہ کیسی بات ہے؟ وہ اتنا بڑا ایک ریاست جس کو ہم سمجھتے ہیں, اور ریاست نے ہم کو بتایا کہ اس دن ریاست پہ حملہ ہوا تھا, تو وہ پورا حملہ جو ہے وہ ایک آدمی کے ایک جملے کی بنیاد پہ جو ہے معاف کر دیا جائے گا. اگر عمران خان صاحب واقعی ملوث ہیں تو سزا ملنی چاہیے نا, پھر معافی کس بات کی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان کو بحال لانے کے لیے راستہ دے رہے ہیں نا, ایک محفوظ راستہ فراہم کر رہے ہیں. اور محفوظ راستہ اس لیے فراہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اگر محفوظ راستہ اس لیے فراہم کر رہے ہیں کہ باہر کے معاملات نہیں چل رہے, اور باہر کے معاملات اس لیے نہیں چل رہے کہ جتنے بیٹھ گئے وہ جو ہے وہ اپنا, اگر آپ ان کو ڈفر نہ بھی بولیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں سے حکومت نہیں چلائی جا رہی, اور اس حد تک نہیں چلائی جا رہی کہ ان کے اپنے مرکزی قائدین ٹی وی کے ٹاک شو پہ بیٹھ کے بول رہے کہ بھائی ہم حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے, ہمیں جبری حکومت دی گئی ہے. یہ کوئی اور نہیں بول رہا, یہ جابر لطیف صاحب نے بولا ہے کہ جو جس, اور یہ بھی اگلی بات بولی کہ ہم تو جس طرح حکومت دی گئی اسی طرح جس طرح تحریک عدم اعتماد لائے, ہم تو وہ بھی نہیں لانا چاہتے تھے, وہ بھی ہم سے زبردستی کروائی گئی. جہاں حکمران جماعت یہ بات کر رہی ہو کہ ہم سے جبری حکومت کروائی جا رہی ہے, جہاں حکمران جماعت وزیر داخلہ کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ ان کی مہربانی کے وزیر داخلہ بن گئے, وزیر اعظم نہیں بنی, حکمران جماعت کے سرکردہ رہنما یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے آپ کے کسی پارٹی سے ہمدردی ہو سکتی ہے, کسی کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس سیٹ اپ سے جتنا اس وقت پاکستان کا معاشی بحران ہے اس کو آپ حل کر سکتے ہیں, حل کر سکتے, جہاں یہ صورتحال ہو کہ حاکم وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا گیا حکومت کروانے کو, کوئی اور تو نہیں کہہ رہا, ان کا مخالف تو نہیں کہہ رہا, حکمران جماعت ہی کہہ رہی ہے, تو وہ کیا ہوگا پھر؟ جس حکومت کے جہاں حکومت یہ بات کر رہی ہو کہ ہمارے ہاتھ پیر بندے میں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو اب آپ اس معاشی بحران کو حل کون کرے گا؟ اس حکومت طبقہ کر سکتے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی زندگی بچا رہے ہیں, کوئی بول رہا اپنی جو رہی صحیح سیاسی زندگی ہے اس کو بھی جو ہے ختم کر رہے ہیں. چلیے یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا آپ کا ایشو نہیں ہے, لیکن قیمت تو اس قوم نے ادا کرنی ہے نا. ان کی سیاسی زندگی بچے گی یا نہیں بچے گی, اگر یہ معاشی صورتحال صحیح نہیں ہوتی تو قیمت کون ادا کرے گا؟ پھر تو آپ 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد بول دیں گے بھائی عمران خان نے معافی مانگ لی تھی اس لیے ہم نے اس کو معاف کر دیا, ہم نے پہلے کہا تھا کہ معافی مانگ لو, اب آ جاؤ تم حکومت کر لو. یہ عجیب